تین قسم کے بد نصیب لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ بد نصیب ہیں جن سے نہ تو خدا تعالیٰ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر فرمایا، نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طبرانی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیا کیا معجزات لے کر آئے تھے؟ انہوں نے کہا، اژدہا بن جانے والی لکڑی اور چمکیلا ہاتھ۔ پھر نصرانیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا نشانیاں لائے تھے؟ جواب ملا کہ مادر ذات اندھوں کو بینا کر دینا اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا۔ اب یہ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی نشان قدرت دیکھنے والوں کے لیے اسی میں بڑی نشانیاں ہیں، یہ اسی میں غور و فکر کریں گے تو ان قدرتوں والے خدا کے سامنے جھک جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا سچ مچ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو دوسرے نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نے کہا، تم نے یہ سنا ہے؟ کہا، ہاں میں نے خود سنا ہے۔ کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر 1 پہر پہلے بھی توبہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ چوتھے نے کہا، تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے نرخے میں روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم ابن جوش یمامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے یمامی، کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ خدا تجھے نہ بخشے گا یا تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ یمامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی غصے میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خبردار، ہرگز نہ کہنا۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک تو عبادت میں بہت چست و چالاک اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا گناہگار، اور دونوں میں دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عابد بسا اوقات اس دوسرے کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا رہتا اور کہتا رہتا، اے شخص باز رہ۔ وہ جواب دیتا، تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عابد نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے جو گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو کہا، افسوس تجھ پر، باز آ۔ اس نے وہی جواب دیا۔ تو عابد نے کہا، خدا کی قسم، تجھے ہرگز نہ بخشے گا خدا یا جنت نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں خدا کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار سے فرمایا، جا میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا، اور اس عابد سے فرمایا، کیا تجھے حقیقی علم تھا؟ کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا جس نے اس کی دعا اور آخرت برباد کر دی۔ ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے گھر آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ خدا کی قسم، وہ زمین کے کسی گوشے میں ہوں، میں جا کر ان سے ضرور ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا کہ وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں آپ ہی ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، کیا مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟
فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا تو تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی، ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرند کی آواز۔ ناظرین، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے نہ تو خدا تعالیٰ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر جواب دیا کہ نمبر 1 ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، نمبر 2 جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ مسلم وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے، ابو احمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے ذکر کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، تو فرمایا سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ تو بول نہیں سکتا جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیا ہو، تم کہو وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ 3 قسم کے لوگوں کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور 3 قسم کے لوگوں کو وہ دشمن رکھتا ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں، یہ حدیث میں نے بھی بیان کی ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی بھی ہے۔ میں نے پوچھا کس کس کو دوست رکھتا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو مردانگی سے دشمنان خدا کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جائے یا تو اپنا سینہ چھدوا دے یا فتح کر کے لوٹے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ مسافری میں ہے، بہت رات گئے تک قافلہ چلتا رہا، جب تھک کر چور ہو گئے تو اترے، سب سو پڑے مگر یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کی عادت ہو جو اسے ایذا پہنچائے، یہ اس پر صبر و سہار کرے یہاں تک کہ موت ان دونوں میں جدائی کرے یا سفر۔ میں نے کہا اور وہ 3 کون ہیں جن سے خدا تعالیٰ ناخوش ہیں؟ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر اور وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا ہو تو جتانے بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی آ رہا ہے، پاؤں کی چاپ سنائی دیتی لیکن کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے آ کر کہا اہل بیت تم پر سلام ہو اور خدا کی رحمت و برکت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ پورا قیامت کے دن دیا جائے گا، ہر مصیبت کی تلافی خدا تعالیٰ کے پاس ہے، ہر مرنے والے کا بدلہ ہے اور ہر فوت ہونے والے کا حاصل کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو، اس سے بھلی امیدیں رکھو، سمجھ لو کہ سچ مچ مصیبت زدہ وہ شخص ہے جو ثواب سے محروم رہ جائے، تم پر خدا کی طرف سے سلامتی نازل ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔